السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام کا نام لیتے ہو تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کی کھینچی ہوئی لکیروں پہ نہ چلو، صراط مستقیم کی لکیر کو چھوڑ کے۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حضرات محترم، اس محرم میں ہماری بدبختی یہ ہوئی لوگوں نے دین اور عبادات کے نام سے کھل کے صحابہ کو گالیاں دی، صحابہ پر کفر کے فتوے لگائے۔ ہم تو پہلے دن سے یہی کہتے تھے کہ یہی وہ طبقہ ہے جو سب سے بڑا تکفیری طبقہ ہے، جس نے سب سے پہلے صحابہ کی تکفیر کی ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ ہم جو 73 سال میں سمجھا نہیں سکے، ان کے مبلغین نے چند تقریروں سے سمجھا دیا۔ اب بھی کوئی نہ سمجھے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، نہیں فکر کرتا تو جہنم کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کو اپنا دین عزیز ہے، اللہ کو اپنے دین کے نمائندے انبیاء اور رسول عزیز ہیں، اور انبیاء اور رسول کی حمایت کے لیے اللہ نے جن بندوں کا انتخاب کیا، اللہ کو وہ عزیز ہیں۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کسی قوم میں بھی کوئی شخص ہوتا ہے نا، تو اس کی کوئی ضروریات ہوتی ہیں، کوئی تقاضے ہوتے ہیں، پھر وہ اس قوم کا فرد کہلاتا ہے۔ کسی ملک کا شہری بننے کے لیے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اسلام کے کوئی تقاضے نہیں ہیں۔ اسلام کوئی ہندو مت ہے کہ آپ لباس پہنے ننگے ہو جائیں، رزق کو رازق قرار دے دیں، گائے کی پوجا شروع کر دیں، موتر کولا پینا شروع کر دیں، یا نہ کریں، یا ایک خدا کی عبادت کریں، باقی جو مرضی کریں۔ آپ ہندو مت سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ اسلام کے کچھ بنیادی عقائد ہیں جن کی بنیاد پر کفر اور اسلام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ اسلام میں اللہ کی توحید کا عقیدہ ہے، اللہ کے تصور کا عقیدہ ہے۔ اللہ اللہ ہے، خدا ہے، بدا نہیں ہے۔ خدا جھوٹ نہیں بولتا، خدا سے بھول نہیں ہوتی۔ جو اللہ کا نام لے کے اللہ کو بدا قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، کبھی کبھی اللہ بھول جاتا ہے، ان کے اس عقیدے پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ سب سے بنیادی عقیدہ اللہ کے تصور اور اللہ کی توحید کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد انبیاء اور رسول پر ایمان لانے کا عقیدہ ہے۔ اللہ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے جن منتخب ہستیوں کا انتخاب فرمایا، انہیں انبیاء اور رسول کہتے ہیں۔ اللہ نے ان سے بڑی ہستیاں دنیا میں نہیں بھیجی، نہیں بھیجی، نہیں بھیجی۔ اور اس کے مقابلے میں کوئی اگر یہ کہتا ہے کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں جو انبیاء سے افضل ہیں، اس کے اس عقیدے پر لعنت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک تو میں آپ سے گزارش کروں گا، نعرے مت لگائیے گا، ٹھیک ہے جی، آواز بلند نہ کیجیے گا، خاموشی سے سنیے گا، یہ چیزیں حوصلے سے سننے والی ہیں۔
ٹھیک ہے نا جی؟ باقی آپ اس ممبر کی تقاضے سمجھتے ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور تیسرا عقیدہ قیامت کا عقیدہ ہے، جزا اور سزا کے دن کا عقیدہ ہے. مرنے کے بعد دنیا میں واپس بندہ نہیں آتا، رجعت نہیں ہوتی، واپسی نہیں ہوتی. دنیا کی کوئی ہستی دنیا میں واپس نہیں آ سکتی، کوئی ہستی نہیں آ سکتی. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہستیاں واپس آئیں گی، کچھ اچھی ہستیاں آئیں گی، کچھ برے لوگ آئیں گے، اچھی ہستیاں آ کے برے لوگوں کو سزا دیں گی، ان کے اس عقیدے پر اللہ کی لعنت ہو. باقی اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. عقیدے رجعت میں نے آپ کو بولا ہے، گوگل کر لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا. قیامت کے سے متصادم عقیدہ ہے یہ. مر گئے اس کے بعد نہیں اٹھنا. قبر عالم برزخ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ میرے اور آپ کے بڑوں کی اور ہماری اور آنے والوں کی قبروں کو بھی جنت کا باغ بنائے، لیکن اس کے لیے اعمال اور عقائد کی ضرورت ہے. یعنی اللہ کے مقابلے میں بدا کا عقیدہ، انبیاء اور رسول کے مقابلے میں منتخب ہستیوں کا عقیدہ کہ امام نبی سے بڑھ کر ہے. قیامت کے مقابلے میں رجعت کا عقیدہ، ہم نے تو قیامت کو اٹھنا ہے مرنے کے بعد، اس سے پہلے اٹھنا نہیں ہے. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی دوبارہ آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ مرے نہیں ہیں، وہ فوت نہیں ہوئے، وہ زندہ ہیں، زندہ سلامت آسمانوں میں اٹھا لیے گئے ہیں. ہمارے نبی کے تابع بن کے اس دنیا میں تشریف لائیں گے. ہمارے نبی نے نہیں آنا، ہمارے نبی نے اس دنیا میں آ کے کسی امتی کی بیعت نہیں کرنی. جو یہ سمجھتا ہے محمد الرسول اللہ اس دنیا میں آئیں گے، مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ان کے اس عقیدے پر اللہ کی لعنت ہو، وہ توہین رسالت کا مرتکب ہے. ہمارے نبی امام الانبیاء بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر. ہمارے نبی کسی امتی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے؟ اس سے بڑھ کر رسالت کی توہین اور کیا ہوگی؟ ایسا ہوگا کچھ صالحین آئیں گے، ابو بکر و عمر کو قبر سے نکالیں گے اور ان پر درے لگائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے شعور کو زندہ کریں، اپنے شعور کو زندہ کریں آپ لوگ. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی یہ مملکت شام نہ بنے، عراق نہ بنے، لبنان نہ بنے، یمن نہ بنے، لیبیا نہ بنے، تو خدا کی قسم اس کا واحد اور پرامن علاج یہ ہے، اپنے آپ کو ایک پکا باشعور مسلمان بنائیں، مطالعے کی عادت ڈالیں، دین سے وابستہ ہو جائیں. ہر کتے بیڑیا کی جو حملے ہیں ان کو سمجھیں اور کتوں اور بیڑیوں کے حملوں کو ناکام کریں. شام میں ہم اکثریت میں ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ لونڈیوں سے بدترین سلوک ہے. لا الہ الا اللہ. الحمدللہ اللہ کا یہ فضل ہے، ہماری مملکت پرامن ہے، ہم بچے ہوئے ہیں. لیکن عالمی طاقتیں کوشش کر رہی کہ ہم نہ بچیں. اس کے لیے صرف ریاست کا کام نہیں، میرا اور آپ کا کام ہے. باشعور بنیں، فتنوں کو اندر داخل نہ ہونے دیں، وقت پہ ہی روک لیں تاکہ اس ملک کا امن بھی داؤ پہ نہ لگے. سوئے رہیں اور جب شیطان اور دجالی قوتوں کا غلبہ ہو پھر آپ رونا رہیں علماء نے نہیں بتایا، فوج نے کچھ نہیں کیا، عدالتوں نے کچھ نہیں کیا، سوموٹو نہیں لیا، فلاں نہیں لیا، فلاں نہیں لیا. میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ میں اور آپ صحیح مسلمان کیوں نہیں بنتے؟ میں اور آپ باشعور کیوں نہیں بنتے؟ تو حضرات محترم یہ ہیں صاحب قیامت. پھر اللہ نے یہ آخری دین بھیجا ہے. آخری دین کے لیے کوئی کتاب تو ہوگی، کوئی نسخہ کیمیا تو ہوگا جس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوگی. وہ قرآن ہے. احادیث موجود ہیں لیکن احادیث کی صحت اور عدم صحت میں اختلاف ہوتا ہے. موجود ہیں
جعلی حدیثیں گھڑی گئی ہیں، وہ الگ کی گئی ہیں. جعلی حدیثوں کا مطلب یہ نہیں کہ اصل حدیثوں پر اعتبار نہیں ہے. جعلی نوٹ مارکیٹ میں آ جائے تو اصلی نوٹ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کو الگ کیا جاتا ہے، تمیز پیدا کی جاتی ہے. قرآن ایسی کتاب ہے، اس کی ایک آیت کے بھی ثبوت میں اختلاف کی کوئی گنجائش، بخاری کی حدیث میں اختلاف کی گنجائش ہو سکتی ہے، قرآن کی ایک آیت کے اندر اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس پہ دو رائے نہیں ہو سکتی. جو یہ سمجھتا ہے اس قرآن میں تبدیلی ہوئی ہے یا کوئی قرآن لے کے غائب ہوا ہے، یہ قرآن محرف ہوا ہے، اس کی اس عقیدے پر خدا کی لعنت برستی، وہ مسلمان بھی نہیں رہتے. لا الہ الا اللہ، یہی اسلام کی ضروریات جن کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہوتے. اللہ نے اسلام کے ان بنیادی عقائد کے اظہار کے لیے، تبلیغ کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ نازل فرمایا اوپر سے. آج اختصار کے ساتھ ساری باتیں کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ورنہ یہ تو کئی مجلسوں پر یہ بات محیط ہو سکتی ہے. انبیاء اور رسول کی تائید اور حمایت کے لیے اللہ نے ہر امت میں سے منتخب ہستیوں کا انتخاب فرما کے ہر نبی کے ساتھ کر دیا، جن کو حواری کہتے ہیں، انصار کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں. بعد نبی پر تو کوئی بھی ایمان نہیں لایا. جن پر اولین طبقہ ایمان لایا وہ ان کے حواری ہیں، صحابی ہیں، انصار ہیں. انسان ہے، انسان کی فطرت چاہتی ہے کہ میں صحیح بات کروں تو میرے کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کے بندہ کھڑا ہو. انبیاء بھی انسان تھے، ان کے بھی فطرتی تقاضے تھے، اللہ نے ان کے ساتھ صحابہ کو کر دیا، ہمارے نبی کے ساتھ صحابہ کو کھڑا کر دیا. اور جس طبقے کو کھڑا کر دیا وحی کے ذریعے اس طبقے کی ضمانت دے دی، وحی کے ذریعے اس طبقے کی ضمانت دے دی کہ یہی طبقہ ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عن اولئک حزب اللہ، سندیں اوپر سے نازل فرمائی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اوپر سے سندیں ان کے حق میں نازل ہوئیں. اور پھر ایک سند نہیں، دو نہیں، تین نہیں، خیر القرون تک بات جا رہی ہے، خیر القرون تک بات جا رہی ہے. کا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، میرے بعد صحابہ کا زمانہ، صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ، اور ایک روایت میں تابعین کے بعد تبع تابعین کا زمانہ سب سے بہترین. ان زمانوں کی گواہی دے دی، کیونکہ یہ زمانہ نبی کے سب سے قریب ہوتا ہے. جو جتنا قریب اس کا ایمان اتنا خالص، اتنا خالص، اتنا پیور، اتنا فسق فجور سے خالی. قرآن ضمانت دیتا ہے ایسے لوگوں کی ایمان کی. سب سے پہلے صحابہ ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہے اسلام، اس کی ضروریات. چونکہ اسلام دنیا کی آخری صداقت ہے، اس کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، تو اس کے لیے قیامت تک کے لیے ضروری پہرے بٹھا دیے گئے، کیونکہ سچ پر جھوٹ حملہ ضرور کرتا ہے. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، سچ پہ جھوٹ حملہ ضرور کرتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. ہم نے مجرمین کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا. لا الہ الا اللہ. جھوٹ سچ پہ حملہ ضرور کرتا ہے. چونکہ اسلام دنیا کی آخری صداقت ہے، اس لیے اس کے گرد سارے پہرے بٹھا دیے گئے ہیں کہ اس کی صداقت تا قیامت مٹنے نہ پائے. سب سے پہلے جو اس کے گرد پہرا باندھا ہے وہ قرآن کریم کا باندھا ہے. جو اس پر حملہ کرے گا وہ کافر ہوگا. اس کے بعد سنت کا پہرا باندھا ہے. جو مجموعی طور پر ایک حد حدیث کا علمی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو مجموعی طور پر حدیث کا انکار کر بیٹھے وہ کافر ہے. کیونکہ مجموعی طور پر حدیث کا انکار کریں، قرآن کی عملی تطبیق
ناممکن ہو جاتی ہے. ایک رکعت نماز پڑھنی بھی ناممکن ہو جاتی ہے. اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی جسٹ ایک میسنجر ٹھہرتے ہیں. ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں میسنجر. ہم اللہ کے نبی محض میسنجر نہیں تھے, معلم تھے. اس میسج کو سمجھایا بھی ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سنت کا پہرا بٹھایا ہے, لا الہ الا اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ صحابی عطرت کا پہرا بٹھایا ہے. اہل بیت کا پہرا کیوں بٹھایا ہے؟ اہل بیت کا اولین مصداق ازواج مطہرات ہیں. قرآن کریم کی آیات اس پر بھی انشاءاللہ کسی وقت بیان ہوگا. اور اہل بیت کا پہرا اس لیے بٹھایا ہے کہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت سے بڑھ کر کوئی خواتین کے مسائل کو جان نہیں سکتا. میاں بیوی کے رشتے میں جو خواتین کے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ عام بندہ نہیں سمجھ سکتا. نبی علیہ السلام کی 11 ازواج مطہرات, ٹھیک ہے, حضرت خدیجہ تو فوت ہو گئیں, ایک روایت میں تو آپ کی 13 بنتی ہیں, مشہور 11 ہیں. کہا ان کے پیچھے چلنا, یہ تمہیں بتائیں گے. مرد صحابہ بھی گھٹنے ٹیک دیتے تھے اما عائشہ کے درجہ اجتہاد کے سامنے. تو خواتین کے تمام مسائل, اکثر و بیشتر مسائل اہل بیت ازواج مطہرات سے ہو کے آئے ہیں. قرآن کا پہرا, سنت کا پہرا, عطرت کا پہرا, خیر القرون کا پہرا. یہ بہترین زمانے ہیں جس میں اسلام کا غلبہ رہے گا, سچ کا غلبہ رہے گا, صحابہ کا, تابعین کا, تبع تابعین کا. نبوت کا تو ہے ہی ہے, لا الہ الا اللہ. سچ کا غلبہ رہے گا. یہ پہرے بٹھا دیے. اور ان پہروں میں جو پہرے بٹھا دیے, سب سے بڑا اصول کون سا ہے؟ قرآن کا ہے. سنت بھی قرآن کی روشنی میں, اہل بیت بھی قرآن کی روشنی میں. کیونکہ اگر اہل بیت کا کوئی فرد اسلام سے نکل جاتا ہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ کے ہاں نسل نہیں چلتی, تقوی چلتا ہے. خون نہیں چلتا, عقیدہ چلتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے اس دنیا سے جانے سے پہلے, رخصت ہونے سے پہلے فتنے بھی بتا دیے, فتنوں کا علاج بھی بتا دیا. کہا فتنے آئیں گے, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو طریقے سے پکڑے رہنا. ان کے طریقے کو بھی سنت کہا, اپنے طریقے کو بھی سنت کہا. عضوا علیہا بالنواجذ, دانتوں سے مضبوطی سے پکڑے رکھنا. فتنے آئیں گے لیکن میرے ان صحابہ کو چھوڑنا مت, گمراہ نہیں ہوگے. یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ, پہرے بٹھائے ہیں. بتا دیا 4 بہترین زمانے یہ ہیں, اس میں شک نہ کرنا. مجموعی طور پر سچ غالب رہے گا ان 3-4 زمانوں کے اندر. پہرے بٹھا دیا, فتنے بتا دیا, اور بتایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے, میری امت میں 73 ہوں گے. ایک جنت میں جائے گا, 72 کے 72 جہنم رسید ہوں گے. صحابہ نے پریشان ہوئے, صحابہ یا رسول اللہ وہ ناجی فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے کسی پارٹی جماعت کی طرف اشارہ نہیں کیا, اصول بتا دیا. ما انا علیہ و اصحابی, جس طریقے پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں, وہ نجات دہندہ ہوگا, نجات یافتہ ہوگا, بس اور کوئی بھی نہیں. اس لیے ہم کہلاتے ہیں اہل سنت والجماعت. اہل السنہ والجماعت اللہ کے رسول کے سنت والے, اللہ کے رسول کی جو صحابہ کی جماعت ہے وہ والے ہیں. ہم صحابہ کی جماعت کو ماننے والے ہیں. ما انا علیہ و اصحابی. رخصت ہوتے ہوئے آپ نے فتنوں کا بتا دیا تھا, صاف اعلان فرما دیا, الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر ولا لابيض على اسود ولا لاسود على ابيض الا بالتقوى. لوگوں یاد رکھنا, کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں. ولا لعجمی على عربی, کسی عربی کو عجمی پر نہیں, کسی عجمی کو عربی بھی نہیں, کسی سرخ کو کالے پر نہیں, کالے کو سرخ پر نہیں, سفید کو کالے پر نہیں, کالے کو سفید پر کوئی برتری حاصل نہیں. یہ سارے نسلی غرور
توڑ دیے گئے ہیں. الا بالتقوی, صرف فضیلت کا معیار تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے سب سے بڑا فضیلت والا وہ ہوگا جو یہ نہیں کہ جس کا خون بڑا, نہیں, جس کا تقوی بڑا ہے, جس کا تقوی بڑا ہے. الناس من آدم وآدم من تراب, سب کے سب لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. ایو یا معاشر قریش, اے قریش کی جماعت, ان اللہ اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ, اللہ نے تم سے جاہلیت کا غرور مٹا دیا ہے. وتعظمها بالآباء, اور اپنے باپ دادوں پہ فخر کو مٹا کے رکھ دیا ہے. اللہ کے نبی نسلی غرور کا خاتمہ کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ کے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع میں سود کو ختم فرمایا. ابتدا اپنے گھرانے سے کی, کہا میرے چچا عباس نے جن جن سے سود لینا ہے اب نہیں لے سکتے. اللہ کے نبی نے خون معاف کیا, سب سے پہلے اپنے خاندان سے شروع کیا. میرے خاندان کے اس فرد نے کا خون لیا جانا تھا, اب وہ خون کا بدلہ نہیں لے سکتا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اپنے گھرانے سے ابتدا کی, میں نبی ہوں تو پھر تقاضا یہ ہے کہ میرا خون جہاں جہاں وہ سب افضل ہو. کہا نہیں, بنو ہاشم بھی افضل نہیں ہو سکتا, نہ بنو امیہ ہو سکتے ہیں, نہ کوئی اور ہو سکتے ہیں, نہ کالا سفید گورا چٹا سرخ ہو سکتا ہے. کون افضل ہوگا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جس طرح آپ نے سود کا خاتمہ اپنے گھرانے سے کیا, خون کا خاتمہ اپنے گھرانے سے کیا, نسلی فخر نسلی برتری کا خاتمہ بھی اللہ کے رسول نے اپنے گھرانے سے کیا کہ میرے گھرانے کو بھی کوئی برتری حاصل نہیں جب تک کہ تقوی نہ ہو. ہاں تقوی ہے, پھر کوئی بنو ہاشم ہے, پھر اللہ کے نبی کے خاندان میں سے ہے تو سونے پہ سہاگا ہے, اچھی بات. اچھی قوم سے ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن فضیلت کا معیار نہیں ہے. فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے, اور اللہ کے نبی نے یہ معیار قائم فرما کے بتا دیا. آخری کم و بیش 17 نمازیں کس نے پڑھائیں؟ بنو ہاشم کے فرد نے نہیں پڑھائیں, حضرت علی نے نہیں پڑھائیں, کس نے پڑھائیں؟ ابو بکر صدیق نے پڑھائیں رضی اللہ عنہ. قرآن نے ابو بکر صدیق کو اتقا کہا ہے, سب سے بڑا تقوی والا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, یہ جو سب سے بڑا تقوی جس کے اندر ہے, ہم اس تقوی والے ابو بکر کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی یہ لکیر کھینچ کے گئے, نسلی غرور کے بت توڑ کے گئے ہیں. یہ فتنوں کا علاج اللہ کے نبی نے کیا. ہاں اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اہل بیت کا جو فرد ہے اس کا احترام ہم پر واجب ہے. لیکن کون سا اہل بیت؟ جو اللہ کے نبی کے طریقہ کار پہ ہوگا, ورنہ صرف اہل بیت ہونا یہ کوئی فضیلت کا معیار نہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا اہل بیت میں سے تھا, جہنم گیا. لوط علیہ السلام کی بیوی اہل بیت میں سے تھی, جہنم میں گئی. فرعون کی بیوی اہل بیت میں سے تھی, کہاں گئی؟ جنت میں. ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ کہتے ہیں تیری جو دعا ہے تیری نسل میں سے ظالموں کو نہیں پہنچے گی. لا ينال عهد الظالمین ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان کی ذریت کے اندر محسن بھی ہیں, ظالم بھی ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کے نبی اس طرح لکیر کھینچ کے اس دنیا سے تشریف لے گئے, فتنوں کی نشاندہی فرمائی. بس جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے, رخصت ہو گئے, فتنوں نے سر اٹھا لیا. کہیں معتزلہ کا فتنہ, کہیں خارجیوں کا فتنہ, کہیں جوہیمیہ کا فتنہ, کہیں کرامیہ کا فتنہ, بڑے بڑے فتنے آئے, پیوند زبین ہوتے چلے گئے. اور یہ تو اللہ قرآن نے پہلے ہی بتا دیا تھا, ہر نبی کے ساتھ مجرم لگا دی ہم نے. یہ مارکہ ابلیس و آدم ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. اگر اتنی آیت ہوتی تو ہمارا حوصلہ ہی گر جاتا. ہم سچ کے لیے کھڑے ہوئے, کتے بیڑیے پیچھے پڑ گئے, کیا کریں؟ کہا نا وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا, میرے نبی آپ کی رہنمائی کے لیے, آپ کی مدد کے لیے آپ کا رب کافی ہے. کتنا حوصلہ دیتی ہے. آج کتے بیڑی صحابہ کی ناموس پر حملہ آور ہیں. اگر آدھی آیت ہوتی تو ہم حوصلہ شکن ہوتی, ہمارا حوصلہ گر جاتا. نہ
پروردگار رہنمائی کے لیے کافی. یہ تو اللہ نے چھانی لگا دی ہے, یہ اللہ نے چھانی لگا دی ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فتنوں کا بتایا, فتنوں کا نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے, بڑے بڑے فتنے آئے, پیوند زمین ہوتے چلے گئے. آج ان فتنوں پر بات کرنا مقصد نہیں, صرف ایک فتنے پہ بات کرنا مقصد ہے بس. ختم نبوت پر براہ راست حملہ ہوا, پیوند زمین کر دیے گئے. آج بھی ختم نبوت کے خلاف لوگ سر اٹھاتے ہیں لیکن پیوند زمین کر دیے جاتے ہیں. لیکن ایک فتنے نے انڈائریکٹلی ختم نبوت پر حملہ کیا, انڈائریکٹلی. پہلے حضرت عمر حضرت ابوبکر کے دور تک اسلام میں کوئی سامنے نہ آ سکا, حضرت عثمان کے پہلے دور میں بھی کوئی سامنے نہ آ سکا. حضرت عثمان کے آخری دور کے اندر سبائی فتنے نے سر اٹھا لیا. ابن سبا جو دراصل یہودی تھا, اور یہودی جو مذہب ہے وہ نسل کی بنیاد پر ہے, یہ بات یاد رکھیے, یہودی مذہب نسل کی بنیاد پر ہے. لا الہ الا اللہ. ہمارا مذہب تبلیغ کی بنیاد پر ہے, خون کی بنیاد پر نہیں ہے, تقوی کی بنیاد پر ہے. چونکہ وہ نسلی تھا, نسل کی بنیاد پہ بات کرتا تھا, اس نے آ کے نسل کا بیج بو دیا ہمارے درمیان, اور بڑا سادہ اور خوشنما نعرہ لگا دیا. اس نے کہا خلافت کا تو حق حضرت علی کا تھا, افضل بھی حضرت علی, ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. ابن سبا نے آ کے یہ بیج بو دیا. جب بڑا سادہ خوشنما نعرہ ہے, لیکن اس نے ایسا کاری وار کر دیا امت مسلمہ کے اوپر. حضرت عثمان کی شہادت سے جو تلوار ایک دفعہ باہر ہو چکی اب تک واپس اندر نہیں گئی, نیام میں نہیں گئی. یہ بڑا خوشنما نعرہ تھا, لیکن اس نے وار کر دیا ہمارے اوپر. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے بھی بہت سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ صرف بنو ہاشم کے چند گرانے مسلمان, باقی تمام کے تمام صحابہ نعوذ باللہ مرتد اور باطل. یہ ہے اصل بنیاد. یہاں سے بنیاد کھڑی ہو گئی. پھر یہ باقاعدہ ترقی ہوتی چلی گئی, ترقی ہوتی چلی گئی. آپ بھی میڈیا پہ نہیں دیکھتے علی نفس نبی لہذا انبیاء سے افضل, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہیں سے سارا کچھ آ رہا ہے. یہاں تک کہ بعض خود اہل تشیع نہیں مانتے ان لوگوں کو, نصیری فرقہ ہے, وہ علی کو خدا قرار دیتا. یہ فتنے کہاں سے سر اٹھاتے ہیں؟ یہ پیچھے سے وہ ابن سبا کا اصل فتنہ ہے, وہاں سے اس نے سر اٹھایا. لکیر قائم ہو گئی, اسلام کے متوازی ایک دین قائم کر دیا گیا, یہودی ایڈیشن بنا دیا گیا. اللہ کا عقیدہ اور رسالت کا عقیدہ اور, رسالت تو ختم ہو گئی لیکن ایسے لوگ دنیا میں آتے رہیں گے جو نبیوں سے افضل ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے رسول چلے گئے لیکن وحی کا سلسلہ جاری ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قیامت تو قائم ہوگی لیکن اس سے پہلے بھی لوگ واپس آئیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مکمل ایک متوازی دین قائم کر دیا گیا جس کی بنیاد تقوی پہ نہیں تھی, نسل کے اوپر تھی. ان کا پورا سلسلہ نسل کے اوپر چل رہا ہے, تقوی کے اوپر نہیں چل رہا. جو تقویدار ہم ان کے تقوی کا انکار نہیں کرتے, لیکن لکیر انہوں نے تقوی کی نہیں لگائی, نسل کی لگائی. اور واقعہ کربلا کے اس عظیم حادثے نے مزید آگ بھڑکا دی امت مسلمہ کے اندر, واضح حد فاصل قائم کر کے رکھ دی. اور منافقین نے اس کو خوب استعمال کیا ہمارے خلاف. خود بلایا کوفیوں نے کوفہ, مجھے کوفہ والو, میں آیا نہیں ہوں, بلایا گیا ہوں, کہ مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں. لا الہ الا اللہ. کوفیوں نے بلایا, کوفیوں نے شہید کیا, اور رزلٹ آج آپ سب کے سامنے ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو حضرات محترم, یہ پوری پیچھے تاریخ ہے. نہیں بات کی, ابن سبا نے وہ وار کیا, امت مسلمہ کو ٹکڑے کر کے رکھ دی, جس کی بنیاد اس پر ہے. اب جب یہ بنیاد نسل پر آ گئی, تقوی پر نہ آ گئی, تو بنو ہاشم کے چند لوگ مسلمان, باقی سارے کے سارا صحابہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ابو بکر بھی غلط, عمر بھی غلط, عثمان بھی غلط, سارے غلط, نعوذ باللہ من ذالک. بندہ اس طرح مسلمان رہ سکتا؟ ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے, لیکن خدا کے لیے کوئی بھی کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے, کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے, کان کھول کے سن لے, قبر اپنی اپنی ہے. ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے, ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے. جب آپ نے یہ لکیر کھینچ دی تو
اصل عنوان یہ ہے صحابہ باطل ہیں، داستانیں مختلف ہو جاتی ہیں. ہم غلطی کرتے ہیں، ہم داستانوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کہا جی فدق میں نعوذ باللہ ابو بکر صدیق نے ظلم کیا، حضرت عمر نے فاطمہ پہ ظلم کیا، نعوذ باللہ حضرت علی پر خلفاء ثلاثہ نے ظلم کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ داستانیں مختلف ہیں، عنوان اوپر ایک ہی ہے. عنوان یہ ہے کہ صحابہ درست نہیں تھے. اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ ہم آپس میں لڑیں گے اور کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھاؤں گے اور کیا کریں گے؟ کافر تماشا دیکھتا رہے گا اور کیا کریں گے؟ داستانیں مختلف. اگر ایسے لوگ جو بعض طبقوں میں پائے جاتے ہیں ایسی بات اٹھائیں تو آپ دفاعی پوزیشن پہ نہ جائیں. آپ ان کو صاف کہہ دیں، ارے میرے پاکستانی بھائی، ارے میرے عربی یا عجمی یا ایرانی کوئی بھی بھائی، بات یاد رکھو، صحابہ کو تم نے جب یہ فتویٰ لگا دیے سارے باطل تھے تو تمہارا اپنا اسلام کیسے بچا؟ پہلے تو خود کو مسلمان ثابت کرو، پھر بات کرو فدق کی اور کسی اور چیز. بندہ تو خود مسلمان نہیں رہتا اس طرح. عنوان یہ کہ صحابہ باطل ہیں، داستانیں مختلف ہیں. چند مثالیں آپ کو، یہی میں نے آپ کو دے دی. ایک دفعہ ایک صاحب نے میڈیا کے اوپر کہا کہ فتح مکہ کے اوپر جو مسلمان ہوئے تھے وہ اندر سے منافق تھے، دل سے اسلام نہیں لائے تھے. اور اللہ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. فتح مکہ ہو گئی میرے نبی، آپ دیکھ لیں لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں. اور اس صاحب نے یہ بھی کہا جن لوگوں کو اللہ کے نبی نے معاف کیا انہوں نے بعد میں کربلا کا حادثہ، ان کے ذریعے کربلا کا واقعہ پیش آیا. تو یہ انڈائریکٹلی نبی علیہ السلام پر بھی بہتان آ گئے کہ نبی علیہ السلام نے تو نعوذ باللہ یہ غلطی کی تھی. تو اگلے دن خیر میں بھی میڈیا پہ تھا تو پھر میں نے اس پہ نام لیے بغیر ساری بات کر دی. اسی طرح ایک بڑے مشہور چینل پہ کوئی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا دیکھیں یہ ماحول پاکستان میں خدا کے لیے پیدا نہ کریں، یہ ماحول آپ شام میں لبنان میں رہنے دیں، ہمارے ملک کو پرامن رہنے دیں. جب میں نے یہ بات کی تو اس نے کہا جی آپ نے اتنی خطرناک بات کیوں کی؟ اور وہی شخص آج یہ کہہ رہا ہے چند دن پہلے، خبردار اختلاف کا احترام کرو ورنہ پنڈورا بکس کھلے گا، بچو گے نہیں. وہ یہی شخص کہہ رہا. یعنی ایک منظم طریقے سے صحابہ کی توہین ہو رہی ہے، تکفیر ہو رہی ہے، تذلیل ہو رہی ہے. ایک طبقہ آگے آ کے تکفیر کر رہا ہے، دوسرا طبقہ بیک اپ پر موجود ہے، وہ معتدل بنا ہوا ہے، نہیں 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 نہیں، تاکہ مشکل وقت میں وہ سہارا دے سکے. اور یہ ماحول شام میں لبنان میں سال پہلے تھا. اس خطرے کی نشاندہی اللہ ذوالجلال کی قسم میں کئی سال پہلے میڈیا پہ کر چکا تھا کہ خدا کے لیے اس ماحول کو ہمارے ملک میں پیدا نہ کریں. ہمارے ملک کی سرحدات پہلے ہی انتہائی خطرے سے دوچار ہیں، ہمارے اندر یہ ماحول پیدا نہ کریں. اس وقت بعض لوگوں نے میری بات کو برا منایا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں. آج وہ چیز آ چکی ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو حضرات محترم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ایک عالمی سازش ہے، اقتدار اٹھا کے انہیں دیا جا رہا ہے جو اسلام کے دشمن ہیں. عراق کو دیکھ لیں، شام کو دیکھ لیں، لیبیا کو دیکھ لیں، سارے آپ کے سامنے عالمی ماحول آپ کے سامنے. منظم طریقے سے ہمارے خلاف پوری سازش ہو رہی ہے. جو گستاخیاں شام لبنان میں ہو رہی تھی وہ دھیرے دھیرے پاکستان کے اندر داخل ہو چکی ہیں. اب کہنے جی صحابیت کی ذرا تعریف تو کرو، جو آل رسول کے متبع نہیں وہ صحابی ہی نہیں، صاف کہہ دیا انہوں نے. حالانکہ صحابیت کا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ ہے. بس جس نے اللہ کے نبی کو حالت اسلام میں دیکھا اور اس کی وفات حالت اسلام میں ہوئی وہ کیا ہے؟ صحابی ہے. بلکہ اس نے نہ دیکھا، اللہ کے نبی نے اسے حالت اسلام میں دیکھ لیا اور وہ حالت اسلام میں فوت ہوا، پھر بھی وہ صحابی ہے. آئے لوگ صحابیت کی تعریف پر انگلی اٹھا رہے ہیں، لعنت بھیج رہے ہیں، لعنت کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں ہمارا 1400 سال عقیدہ ہے، ہم پہ کیوں پابندی لگائی جا رہی ہے؟ اظہار آزادی رائے. تو پھر قادیانیوں کو بھی کھلا چھوڑ دو بھائی، وہ بھی اظہار آزادی رائے کی بات کرتے ہیں جس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. تو حضرات محترم ہم پرامن طریقے سے اتنا ہی انتباہ کرتے ہیں بس کہ تم صحابہ کی نہ صرف توہین نہ کرو بلکہ تعظیم پر اتر آؤ، ایمان لاؤ، صحابہ کو تسلیم کرو. وگرنہ اللہ اوپر ہے. ایسا نہ ہو کہ کل تمہیں ختم نبوت جیسی تحریک کا سامنا کرنا پڑے. سن لو، ہم اتنا کر سکتے ہیں جو ہمارے بڑوں کو گالیاں دیتا ہے ہم اس کے ساتھ معاشی تعلق نہ رکھیں، معاشرتی تعلق نہ رکھیں،
سماجی تعلق نہ رکھیں، بالکل ہم ان کو تنہا کر دیں، ہم یہ تو کر سکتے، ہم آپ کو یہ تو نہیں کہتے آپ اسلحہ اٹھائیں، لیکن مقاطعہ تو کر لیں۔ اب جب اس موضوع پہ بات کی جاتی ہے فوراً اپنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ 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 فرقہ واریت کی آگ پھیل جائے گی۔ اس جملے نے جتنا ہمارا ستیہ ناش کیا ہے نا، شیطانوں کا نہیں کیا۔ فرقہ واریت کی آگ پھیل جائے گی کہ چھتری تلے شیطانی نظام کو غلبہ دیا جا رہا ہے۔ قرآن و سنت کی بات کرنے سے، صحابہ کی ناموس کی حفاظت کی بات کرنے سے فرقہ واریت پھیلتی نہیں بلکہ ختم ہوتی ہے۔ ہم کسی پر کفر کے فتوے نہیں لگاتے، ہم تو صرف اپنا بچاؤ کریں، یار ہمارے بڑوں کو گالیاں نہ دو، تمہاری بہت بہت مہربانی۔ لا الہ الا اللہ ہمارا مطالبہ بھی ہے اور ہمارا کام بھی یہ ہے کہ ہم اپنا سوشل سماجی ہر لحاظ سے ان کا بائیکاٹ کر دیں۔ میں عوام کو قصوروار نہیں سمجھتا، عوام بولی بالی ہے، عوام کو آپ جو پٹی پڑھائیں گے وہ مان جائے گی۔ ہاں ریاست تماشبین بنی ہوئی ہے، اتنے نازک ترین مرحلے میں ریاست تماشبین بنی ہوئی، صرف ٹویٹ سے کام لے رہی ہے، بس ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بڑا نیا طریقہ آیا ہوا، جو مرضی ہو جائے ایک ٹویٹ کر دیں، وہ چوں چوں کر دیں وہ کافی ہے، بس یہ سب تمام چیزوں کا علاج ہے۔ جہاں تک علماء کی بات ہے، علماء میں بھی بدترین لوگ بھی ہیں، بہترین لوگ بھی ہیں۔ اس حوالے سے بہترین علماء نے بہترین کردار ادا کیا، بدترین علماء آج بھی بدترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اس مخلوق میں سب سے بہتر بھی علماء ہیں، سب سے بدتر بھی علماء ہیں۔ یہ تقسیم تو اللہ کے نبی دنیا سے کر کے تشریف لے جا چکے ہیں۔ جنہوں نے صحابہ کی ناموس کے لیے پرامن طریقے سے جد و جہد کی اور اپنی جانیں لٹائیں، انہوں نے تو اپنے آپ کو امر کر لیا، لیکن جنہوں نے صحابہ کی گستاخیاں دیکھی، ملوکیت پر بڑی بڑی کتابیں کالی کر کے رکھ دیں، لیکن اس فتنے کے اوپر ایک قلم نہیں لکھ سکے بلکہ مٹی پاؤ پالیسی پر عمل کرتے رہے، کیا ان کا حساب نہیں ہوگا؟ ابھی قریب زمانے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو کھڈے لائن لگا دیا گیا تھا، وہ بیچارے بھی جم کے سامنے نہ آ سکے۔ تو آپ نہیں آئیں گے، میں نہیں آؤں گا، کوئی مزاحمت نہیں کرے گا، صحابہ کی عزت کا ہم دفاع نہیں کریں گے، تو پھر بچے گا کیا پیچھے؟ غیرت کھا کے ملوکیت پر کتابیں کالی کرنا آسان ہے، اللہ کے نبی کے یاروں کے لیے مزاحمت کے لیے کھڑے ہونا یہ دل گردے کی بات ہے، ہر ایک کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ مٹی پاؤ پالیسی پر عمل ہے، اور ہماری دینی سیاسی جماعتیں، معذرت کے ساتھ میں کسی جماعت میں نہیں ہوں، ان کی بھی یہی پالیسی، مٹی پاؤ پالیسی۔ ختم نبوت کانفرنسز کر رہے ہیں 7 ستمبر، ٹھیک ہے بھائی، اچھی بات ہے، لیکن یہ کام بھی تو تمہارا ہی ہے۔ ان کے قائدین کو سمجھائیں، کھڑے ہو جائیں، اپنی قوت کو استعمال کر کے کھڑے ہو جائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ملک کو آگ لگا دیں، لیکن کوئی اپنا اخلاقی پریشر ڈال کے اس فتنے کو تو لگام دیں آپ لوگ۔ صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں کہہ کر خاموش ہو جائیں، اور جو بھونک رہے ہیں اور آپ ان کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہیں، خاموش ہو جائیں، انہیں جفے پہ جفے میں لائیں، تو یہ تو کوئی علاج نہیں ہوا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو مٹی پاؤ پالیسی پر ہمارے ہاں عمل ہی عمل ہے، بس اور کچھ نہیں۔ غیرت، میں آپ کو صرف چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، صحابہ کے بارے میں نعوذ باللہ کوئی نازیبہ بات دیکھیں، آپ کو کمنٹ نظر نہیں آئیں گے نیچے۔ آپ سوشل میڈیا پہ جا کے مسلم لیگ، پی ٹی آئی، جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ، جماعت اسلامی، کسی کے بارے میں ذرا تنقیدی جملہ کہہ کے دیکھیں، آپ پر ایسی بوچھاڑ ہو جائے گی، آپ کے لباس کو اتار کے شلوار پر ماریں گے وہ۔ لیکن صحابی پر بات ہوئی تو سارے صم بکم عمی فہم لا یعقلون، سارے گونگے اندھے بہرے بنے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا زوال ہے، مجموعی طور پر زوال ہے، مجموعی طور پر ہمارا یہ زوال ہے۔ حضرات محترم، اختلاف کریں، لیکن یہ نہیں کہ ہر اختلاف کو احترام حاصل ہو۔ ہمیشہ یاد رکھیں، صحابہ کے درمیان جو اختلاف رائے قائم ہوا، اس میں یقینی طور پر آپ یہ ہاتھ نہیں لگا سکتے یہ غلط تھا یہ صحیح تھا، بس اللہ کے حوالے کر دیں، اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں، اللہ بہتر جانتا۔ وہ ان کا اجتہادی اختلاف تھا، اجتہادی اختلاف میں کسی کو بھی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا یہ درست ہے یہ غلط ہے، اور اس اختلاف کو احترام حاصل ہوتا ہے جو غیر بنیادی مسائل کے اندر ہو، جیسے ہماری عبادات میں ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا۔ جائیں سعودیہ میں، امام مالک کے بہت سے لوگ فالوورز ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، کوئی زور سے آمین کہتا ہے، کوئی آستہ کہتا ہے، کوئی امام کے پیچھے فاتح پڑھتا، کوئی نہیں پڑھتا، کوئی رفعین کرتا، کوئی نہیں کرتا۔ بھائی یہ غیر بنیادی مسائل ہیں، اس اختلاف کے ساتھ احترام لگا رہتا ہے،
لیکن اختلاف ہے اللہ کی حقیقت پر کہ اللہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے اور اللہ سے بھول ہو جاتی ہے. اس اختلاف کو احترام حاصل نہیں ہوتا, اس اختلاف پہ لعنت پڑتی ہے. کوئی اختلاف نبوت اور رسالت کے ساتھ کرے کہ نبوت اور رسالت سے بھی بڑی ہستیاں دنیا میں موجود ہیں جو اللہ کے نبی کے بعد بھی دنیا میں تشریف لائی ہیں یا موجود ہیں, اس اختلاف پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے, رحمت نہیں پڑتی. کوئی کہے گی قیامت سے پہلے بھی لوگ اس دنیا میں واپس آ جائیں گے, اس اختلاف پر اللہ کی لعنت پڑتی, رحمت نہیں پڑتی. یہ اختلاف احترام کے قابل نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں سب ہم متحد ہو جائیں. جو غیر مسلم ہیں وہ پاکستانی کی حیثیت سے وہ ہمارے بھائی ہیں. ایون عیسائی ہمارا پاکستانی بھائی ہے, ہندو ہمارا پاکستانی بھائی ہے, یہاں کا سکھ ہمارا پاکستانی بھائی ہے. جو ہم مسلمان ہیں ہم آپس میں مسلمان اسلامی بھائی بھائی ہیں. سمجھے بات کی؟ لیکن ہمارے درمیان اخوت کا کوئی رشتہ ہے, اس رشتے کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. اور اس رشتے کا تعلق قرآن سے ہے, اللہ کے تصور سے ہے, رسالت سے ہے, قیامت سے ہے, صحابیت سے ہے, احادیث سے ہے. اس کے بغیر تو ہم مسلمان نہیں ٹھہرتے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس لیے اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے, کچھ طبقہ معتدل کہلاتے ہیں نا, بڑے معتدل ہیں جی, معاملہ فاہم لوگ ہیں, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ ہمارے طبقے کا یہ طریقہ نہیں ہے, یہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں, تو چلیں جی ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں. آج ہم اتحاد پیدا کرتے ہیں. اتحاد پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جن جن کتابوں کے اندر اللہ کے نبی کے صحابہ کی گستاخیاں ہوئی ہیں ان کتابوں کو لا کے روڈ پہ جلا دیتے ہیں, ان کے مصنفین پہ لعنت بھیجتے ہیں, ان سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں, ان کتابوں کو ہمیشہ کے لیے جلا دیتے ہیں. یہ ہے نقطہ اتحاد. لیکن یہ ہونا نہیں کبھی بھی, یہ بھی آپ کو بتا دوں. لیکن نقطہ اتحاد ایسے ہی قائم ہوگا, اس کے بغیر تو نقطہ اتحاد ہی نہیں ہے. اور تمام خصوصاً دینی سیاسی جماعتیں, باقی بھی ساری ہماری جماعتیں ہیں, مسلمانی جماعتیں, مسلم لیگ ہوئی, پی ٹی آئی ہوئی یا پیپلز پارٹی ہوئی, کوئی بھی جماعت ہوئی, ان سے اس منبر کے ذریعے میں دس بستہ درخواست کرتا ہوں خدا کے لیے کہ وہ ایسے دہشت گردوں کو جو آ کے براہ راست صحابہ کی ناموس پہ حملہ کرتے ہیں انہیں آئسولیٹ کر دیں, اپنا بیانیہ بدل دیں, اپنا طرز عمل بدل دیں, اپنا رویہ بدل دیں, رویے کو نئے سرے سے تشکیل کریں, ان کو آئسولیشن میں لے جائیں, ان کو تنہا کر دیں, ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے. اتنا پرامن طریقہ تو ہم کر سکتے ہیں, کتنا آسان کام ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہونا, یہ بھی سن لیں, کیونکہ ہم مردہ قوم ہیں, پائندہ قوم ہے, مردہ قوم ہے. سمجھ آئی؟ اور آخری درخواست جو یہاں کرامن کاتبین تو خیر ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے, کچھ کاتبین اور بھی ہوتے ہیں, ان کے ذریعے میں درخواست کروں گا کہ پاکستان میں جتنے فرقے ہیں, سنی ہوں, شیعہ ہوں, کوئی بھی ہوں, وہابی ہوں, اہل حدیث ہوں, ان کی تمام تر عبادات کو ان کی چار دیواری تک محدود کر دیا جائے. امن کی یہی صورت ہے. فرنگیوں نے جتنے پرمٹ دیے ان تمام پرمٹوں کو منسوخ کر دیا جائے. جس نے جو کرنا ہے, جو گل کھلانا ہے, جو عبادات کرنی, جو کرنا ہے, اپنی چادر چار دیواری کے اندر کرے تاکہ یہ ہمارا ملک محفوظ رہے. اس ملک کو ہم نے 25-30 لاکھ قربانیاں دے کے حاصل کیا ہے. ہماری ماں بہنوں کا خون اینٹ گارے کی طرح استعمال ہوا ہے. آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو پورے خاندان کو لٹاٹے قلم کر لے یہاں آئے ہیں. ہمیں تو قدر ہی نہیں ہے. یہ ملک بڑی قربانیوں سے حاصل ہوا ہے, اس کو خراب نہ کریں. اس ملک کی جتنی بھی سرحدیں ہیں ساری نازک ترین سرحدیں ہیں, چاہے وہ افغانستان کی سرحد ہو, انڈیا کی سرحد ہو, ایران کی سرحد ہو, کوئی بھی سرحد ہو, وہ نزاکت سے خالی نہیں ہے. ہم حالت جنگ میں ہیں. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے پاکستان کے تمام فرقے بلا امتیاز, چاہے جس فرقے کا تعلق میرے سے ہے, کسی سے بھی ہے, وہ اپنی عبادات کو حکومت پالیسی بنائے کہ ان کی عبادات کو ان کی چادر چار دیواری تک محدود کر دیا جائے. امن اس کے بغیر حاصل نہیں ہونا. ویسے یہ بتا دوں یہ بھی نہیں ہونا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.